بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز میں قرات میں غلطی ہو جانے کے بیان میں مسائل عرض کروں گا کہ نماز میں کون سے حروف جملے ہیں جن سے نماز فاسد یا نہیں فاسد ہوتی۔ اگر ایسی غلطی ہوئی جیسے معنی بگڑ گئے نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عرابی غلطیاں اگر ایسی ہوں جن سے معنی نہ بگڑتے ہوں تو مفسد نہیں ہے نماز۔ مثلا لا ترفعوا اصواتکم نعبدو، اگر اتنا تغیر ہو کہ اس کا اعتقاد اور قصدن پڑھنا کفر ہو تو احوط یہ ہے کہ اعادہ کرے۔ مثلا اصحا آدم و ربہ، میم کو زبر اور با کو پیش پڑھ دیا، اور انما یخشى اللہ میں من عبادہ العلماء میں جلالت کو رفع اور علماء کو زبر پڑھا، اور فصاح مطر المنکرین میں زال کو زیر پڑھا، ایاک نعبد میں کاف کو زبر زیر پڑھا، اور المصور کو واو کو زبر پڑھا۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ تشدید کو تخفیف پڑھا، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تشدید نہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین میں با پر تشدید نہ پڑھی، قوتلو تقتیلا میں تا پر تشدید نہ پڑھی، نماز ہو گئی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المحتار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مخفف کو مشدد پڑھا، جیسے ومن اظلم ممن کاذب علی اللہ میں زال کو تشدید کے ساتھ پڑھا، یا ترک ادغام کیا، جیسے اہدنا الصراط لام ظاہر کیا، نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ حرف زیادہ کرنے سے اگر معنی نہ بگڑے نماز جو ہے فاسد نہ ہوگی۔ پھر مسئلے کو سنیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ حروف زیادہ کرنے سے اگر معنی نہ بگڑے نماز جو ہے فاسد نہ ہوگی۔ اور وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ میں را کے بعد زیادہ کی، ہم الذی میں میم کو جزم کر کے الف ظاہر کیا، اور اگر معنی فاسد ہو جائیں گے، جیسے ذرابیو کو ذرابیبا، مسانی کو مسانین، مسانین جو ہے یہ تصریہ ہے، پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے، یہ فتویٰ بہار شریعت میں موجود ہے۔ کسی حرف کو دوسرے کلمہ کے ساتھ وصل کر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسے ایاک نعبد، یوں ہی کلمہ کے بعد حروف کو قطع کرنا بھی مفسد نہیں ہے، یوں ہی وقف و ابتدا کا بے موقع ہونا بھی مفسد نہیں، اگرچہ وقف لازم ہو۔ مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا، پھر پڑھا اولئک ھم خیر البریۃ، یا اصحاب النار پر وقف نہ کیا، اور الذین یحملون العرش پڑھ دیا، اور شاہد اللہ انہ لا الہ پر وقف کر کے اللہ پڑھا۔ ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا بہت کبھی ہے۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، باقی فقہ کی کتب میں بھی موجود ہے، اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ کوئی کلمہ زیادہ کر دیا تو وہ کلمہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور ہر صورت میں معنی کا فساد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر معنی کا فاسد ہو جائیں گے نماز جاتی رہے گی، یعنی معنی جو اس کے ہے فاسد ہو جائیں گے تو نماز پھر جو ہے جاتی رہے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا وکفروا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون انما نملی لہم لیزدادوا اسما وجمالا، اور اگر معنی متغیر نہ ہو تو فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قرآن میں اس کا مثل نہ ہو، جیسے ان الذین کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور فیہا فاکہۃ ونخل وتفاح والرمان۔ یہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں مسئلہ موجود ہے۔ کسی کلمہ کو چھوڑ گیا اور معنی فاسد نہ ہوئے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا میں دوسرے سیئۃ کو نہ پڑھا، نماز جو ہے فاسد نہ ہوئی۔ اگر اس کی وجہ سے معنی فاسد ہوں، جیسے فما لہم لا یؤمنون میں لام نہ پڑھا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ رد المحتار نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ بہار شریعت ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کوئی حرف کم کر دیا اور معنی فاسد ہوں، جیسے خلق بلاخ کے اور جعلنا بخیر
بغیر کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر معنی جو ہے فاسد نہ ہوں، مثلا بے روج ہی بروج ہی ترخیم شرائط کے ساتھ حذف کیا، جیسے یا مالک میں یا مال پڑھا تو فاسد نہ ہوگی۔ یوں ہی تعالی جد و ربنا من تعالی پڑھا ہو جائے گی فتاوی عالمگیری اور فتاوی رد المحتار، اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ پڑھا اگر معنی فاسد نہ ہوں تو نماز ہو جائے گی، جیسے علیم کی جگہ حکیم، اور اگر معنی فاسد نہ ہوں نماز نہ ہوگی۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین میں فاعلین کی جگہ غافلین پڑھا، اگر نصب میں غلطی کی اور منصوب الہ قرآن میں نہیں ہے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے مریم ابن غیلان اور قرآن میں ہے فاسد تو فاسد نہ ہوئی۔ عزیز محترم، غیالین فعل کو کام کہتے ہیں، یعنی کہ فعل جو ہے یہ کام ہے، فعلین دو کام ہو جائیں گے، اور غیلن غیلین یہ عزیزان محترم جو ہے تثنیہ کا لفظ بن جائے گا، دو ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں کہ مریم ابنتو، مریم ابنتو تو لقمان عالمگیری نے اس کو لکھا ہے، حروف کی تقدیم و تاخیر میں بھی اگر معنی فاسد ہو تو نماز فاسد ہے، ورنہ نہیں ہے، جیسے کسورتن کو جو ہے کوثرتن پڑھا، اصف جو ہے اس کی جگہ افز پڑھا تو فاسد ہوگی، اور جو ہے انفجرت کی جگہ انفجرت پڑھا تو نہیں۔ یہی حکم کلمہ کی تقدیم و تاخیر کا ہے، جیسے لہم فیہا زفیر و شہیق میں شہیق کو زفیر پر مقدم کیا تو کیا ہے، فاسد نہ ہوئی۔ ان الابرار لفی جحیم و ان الفجار لفی نعیم پڑھا فاسد ہو جائے گی نماز، فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ آیات کو دوسری کی جگہ پڑھا کر پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی، جیسے والعصر ان الانسان پر وقف کر کے ان الابرار جو ہے لفی نعیم پڑھا، یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا پھر پڑھا، اور اولئک ہم شر البریہ نماز ہو جائے گی۔ اگر وقف نہ کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے یہی مثال ورنہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس کی جگہ فلہم جزاؤن الحسنی پڑھا نماز ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ کسی کلمہ کو مقرر پڑھا تو معنی فاسد ہونے میں نماز فاسد ہوگی، جیسے رب العالمین مالک یوم الدین، جبکہ بقصد اضافت پڑھا یعنی رب کا رب، مالک کا مالک، اور اگر بقصد تصحیح مخارج کر کے کیا یا بغیر قصد زبان سے مقرر ہو گیا یا کچھ بھی قصد نہ کیا تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی یعنی رد المحتار میں موجود ہے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حروف پڑھا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان میں حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے اس پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل کے اکثر حفاظ کرام علماء کرام کو ادا کرنے پر قادر بھی ہیں مگر بے خیالی میں جو ہے تبدیل حرف کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہو تو نماز نہ ہوئی۔ اگر جتنی قسم کی اور اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم، اس کی تفصیل باب الامامت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تا سین سا صاد زال زا زا الف حمزہ عین ہا، دوسری جیم والی ہے ہا، اور اس کے بعد زواد زال زوا، ان حروف میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی۔ اور بعض تو سین شین اور زا جیم قاف کاف میں بھی فرق نہیں کرتے، مد غنہ اظہار اخفا امالہ بے موقع پر پڑھا یا پڑھنا ہے نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بہار شریعت میں موجود ہے۔ لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے، سر کے ساتھ راگ کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے۔ ایسے میں نے حفاظ دیکھے ہیں کہ راگ اور راگنی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، حرام ہے، قرآن سننا بھی نہیں چاہیے، اور سننا بھی حرام ہے مگر مدولین میں لحن ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ فتاوی عالمگیری اگر فاش نہ ہو کہ تان کی حد تک پہنچ جائے، واو یعنی واوی الف ساکن اور ما قبل کی حرکت موافق ہو تو اس کی مدولین کہتے ہیں، یعنی واو کے پہلے پیش اور یا کے پہلے زیر، الف کے پہلے زبر۔ اللہ عز و جل کی مؤنث کے لیے
मुअन्नस की सीगे या ज़मीर ज़िक्र करने से नमाज जाती रहती है। आज मैंने आपको नमाज में कुरान मजीद, फुरकान हमीद जो है उनकी जो गलतियां हैं, कुफर पैदा होता है, नमाज होती है बाद में नहीं होती, मैंने आपकी खिदमत अर्ज़ की। इंशाल्लाह फिर इमामत के बयान में बाकी मसाइल में अर्ज़ करूँगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अल्लामा तारिफ साहब करमानी बस्ती यासराबाद क्या कमाल तहसील में अर्थ जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से। मेरे 2 चैनल हैं, एक करमानी टीवी है जिसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लेकर आऊँ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना है। दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 जिसमें मैं तमाम ये मसाइल आप सुन रहे हैं, इमामत के बाकी नमाज वगैरह उसमें मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं, मसाइल सुन सकते हैं, हर सुर्खी मैंने लगा दिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाइल सुन सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।